السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ملک میں لاک ڈاؤن میں توسیع ہو جانے کی وجہ سے ماہ مقدس رمضان المبارک کی اہم عبادتیں بھی گھر میں ہی انجام دینی ہوں گی۔ ایسے حالات میں چند سوالات، ان کے جواب پیش خدمت ہے اور اس کے لیے میں نے رہنمائی حاصل کی ہے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب فتح پوری کے فتوے کی، اور اسی میں سے کچھ جزیات لے کر کے اس کی روشنی میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے اندر چند سوالات ہیں، انہی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، کیا تراویح کی نماز گھر پہ ادا کرنا جائز ہوگا؟ نیز تراویح کی جماعت کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، اس لیے اگر مسجد میں جماعت سے تراویح پڑھنا ممکن نہ ہو تو گھروں پر ہی تراویح پڑھنا ہوگا۔ تراویح کی جماعت عام نمازوں کی طرح 2 شخص سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک مقتدی بن جائے، دوسرا امام بن جائے۔ اگر حفاظ نہ ملے تو غیر حافظ کیا تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ اس کی شکل کیا ہوگی؟ تراویح پڑھنا ایک سنت ہے، اور تراویح میں مکمل قرآن پاک پڑھنا یا سننا یہ ایک دوسری مستقل سنت ہے، اس لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ دونوں ہی سنتوں پر عمل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی حافظ نہ ملے تو سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک پڑھ کر تراویح پڑھ لے، یا قرآن پاک میں سے جہاں سے یاد ہو اسی کو پڑھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر ہی پر تراویح پڑھنا چاہیں اور ان میں سے کوئی بھی شرعی داڑھی والا نہ ہو لیکن قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو، تو کیا وہ تراویح کی امامت کر سکتا ہے اور جماعت کا ثواب ملے گا؟ داڑھی کٹانے والے کی امامت مکروہ تحریمی ہے، لہذا باشرع شخص کو امام بنائیں، لیکن اگر کوئی بھی باشرع نہیں ہے تو وہ شخص آئندہ داڑھی کی سنت کو زندگی میں لانے کا عہد کرے اور ایک اہم سنت کی عملی مخالفت پر توبہ بھی کرے، اور پھر تراویح کی امامت کر لے، نماز ہو جائے گی اور جماعت کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کچھ بچوں کا حفظ ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن وہ بالغ ہو چکے ہیں، مثلا 10 پارے یا 20 پارے یا 15 پارے انہوں نے حفظ کیے ہیں، تو کیا وہ تراویح میں وہ پڑھے ہوئے پارے پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچہ اگر بالغ ہے تو امامت کر سکتا ہے، پھر اگر وہ مکمل حافظ نہیں ہے تو جتنے پارے بھی اسے یاد ہے، 10 یا 20 یا 15 یا اس سے بھی کم، تو انہی کو نماز تراویح کے اندر پڑھ لے، اور پھر ان کو پڑھ لینے کے بعد باقی دنوں میں یا تو الم تری کیف فعل سے پڑھ لے، یا پھر انہی پاروں کو دوبارہ پڑھ کر کے تراویح کی نماز کو مکمل کرے پورے ماہ مقدس کے اندر۔ کیا موجودہ حالات میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ مسجد کے امام صاحب تراویح پڑھائیں اور مائک کنیکشن یا آن لائن لائیو کے ذریعے امام صاحب کی آواز لوگ گھروں میں آن کر کے ان کی اقتداء میں تراویح پڑھ لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے امام کی آواز کا پہنچنا کافی نہیں، بلکہ صفوں کا ملا ہوا ہونا بھی ضروری ہے، لہذا مسجد اور گھر کے درمیان اگر 2 صفوں کا فاصلہ ہو یا کوئی عام راستہ ہو یا اتنا فاصلہ ہو کہ ایک 4 پہیہ گاڑی گزر جائے تو ایسی صورت میں امام کی اقتداء درست نہ ہوگی، چونکہ عموماً گھر اور مسجد میں اتنا فاصلہ ہوتا ہی ہے، اس لیے آن لائن لائیو یا مائک کی آواز کے ذریعے گھروں میں مسجد کے امام کی اقتداء کرنا درست نہیں۔ کورونا بیماری کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ یعنی لوگوں کو جسمانی فاصلہ بنائے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو کیا جماعت سے نماز پڑھتے وقت تھوڑا فاصلہ رکھنا جائز ہوگا؟ نماز میں مل کر کھڑے ہونے کی احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے، اس لیے صف میں مل کر کھڑا ہونا سنت ہے، لیکن موجودہ حالات میں سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھنے کو محکمہ صحت اور حکومت نے کورونا وائرس سے بچنے کا ایک مؤثر ذریعہ بتایا ہے، اس لیے موجودہ حالات میں اس کی اجازت ہے کہ ایک
یا 2 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھ لیں، لیکن عام حالات میں ایسا کرنا خلاف سنت ہوگا۔ تو تراویح سے متعلق امید کرتا ہوں کہ آپ کو بآسانی یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اخیر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے، حکومت اور محکمہ صحت نے جو تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، آپ حضرات ان کی پابندی کریں، ان کی خلاف ورزی نہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس خطرناک وائرس سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔